آج تو ہمارے گاؤں کے سارے بزرگ لوگ ایک ہی ساتھ جمع ہو گئے، وہ کیوں؟ یہ تو آپ لوگوں کو ولاگ دیکھ کر ہی پتہ لگے گا۔ حال دل یوں ہے کہ پچھلے ہی ولاگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے سندھ سے۔ جیسے ہی مہمان واپسی چلے گئے تو ہمارے گاؤں والوں کو موقع مل گیا ایک ساتھ بیٹھنے کا اور گپ شپ کرنے کا۔ اسی خاص موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی سارے گاؤں کے بڑے چھوٹے اور بزرگ لوگ سب اکٹھا ہو گئے۔ ویسے تو آج کل کے دور میں ہر بندہ اپنے ہی کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، بھلا کسی کو کسی کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہمارا ایک اور رواج یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی کے پاس کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہمارے گاؤں کے بزرگ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور سب کو ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے گاؤں کی رونق بڑھتی ہے اور بزرگ لوگوں کو ایک اور خاص موقع مل جاتا ہے اپنا پرانا گزرا ہوا وقت یاد کرنے کا۔ آج کی اس محفل میں جتنے ہی نوجوان ہمارے ساتھ تھے اور اتنے ہی ہمارے بزرگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی خاص محفل کے دوران ہی ہمارے گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے میری بھی تعریف کی اور مجھے اپریشیٹ کیا کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، لگے رہو، ہمیشہ ولاگ بناتے رہو۔ میں اپنی ہی تعریف سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور میں نے سوچا کہ اب انشاءاللہ میں ریگولر ولاگ اپلوڈ کروں گا اور سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ محنت کروں گا۔ ہمارے سارے گاؤں کے موجود لوگوں کے سامنے چائے، بوتل اور خشک میوہ جات بھی تقسیم کیے گئے۔ ہمارے گاؤں کے سارے لوگوں نے ساتھ مل کر بہت ہی خوب گپ شپ کی اور انجوائے کیا۔ اتنی سخت گرمی میں چائے کے دیوانے بھی بیٹھے تھے، جیسا کہ ان میں سے میں ایک تھا۔ گاؤں کے تمام معزز لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاؤں کے اندر چھوٹے موٹے مسائل کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کی گئی اور ہمارے گاؤں میں موجود مسجد کے بارے میں بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ گاؤں میں موجود جو لوگ ہر 6 مہینے بعد مسجد کا حصہ نہیں نکالتے ان کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی اور ان کو سمجھایا گیا، اور ایک یہ بھی پروگرام بنایا کہ جو لوگ حصہ نہیں دیتے ان کے پاس ہم سب اکٹھے ہو کر چلیں گے اور ان سے مسجد کا حصہ بھی مانگیں گے۔ ہمارے چل کر جانے سے جو دوست ہمیں حصہ دے گا اس میں سے آدھا ثواب ہمیں ملے گا اور آدھا ثواب جو حصہ دے گا اس کو ملے گا۔ جب بات مسجد کے کام کی آئی تو چاچو جان ماشاءاللہ بہت ہی خوش ہوئے اور گاؤں کے لوگوں پر پھول پھینکنا شروع کر دیے۔ گاؤں کے لوگ ہی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چاچو جان کی خوشی جو کہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو۔ سب لوگوں نے ایک ساتھ مل کر چلنا ہے، ایک بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بندے کے ساتھ 9 اور بندے اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گاؤں والوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔